الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستوں، اللہ رب العزت کا نام المتکبر اور الکبیر، اس کی آپ کے سامنے کئی دنوں سے درس ہو رہا ہے۔ ہم اور آپ نہیں سوچتے، وہ لوگ جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، پکے ہیں، کچے کی بات نہیں کر رہا میں، وہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا قرآن میں؟ یا ایھا المدثر قم فکبر قم فانذر وربک فکبر۔ لوگوں کے دلوں سے دنیا کی بے شمار چیزوں کی بڑائی ہے، یہ بڑا ہے، وہ بڑا ہے، وہ بڑا ہے، وہ بڑا ہے۔ کوئی بڑا نہیں ہے۔ جو پیدا ہوا وہ بڑا کیسے ہو جائے گا بھائی؟ اور جو مر جائے گا وہ بڑا کیسے ہوگا؟ جی، پھر جس کو آپ بڑا کہتے ہو وہ بڑا کیسے ہے؟ وہ پیشاب کرنے کا محتاج ہے، اگر بند ہو جائے تو مر جائے گا۔ لیٹرین کرنے کا محتاج ہے نہیں محتاج؟ پانی پینے کا محتاج ہے، تو پینے کا بھی پانی محتاج، اب پانی کو پیشاب بنا کے نکالنے کا بھی محتاج ہے، تو یہ بڑا کیسے ہو گیا بھائی؟ اچھی خوراک کھانے کا بھی محتاج ہے اور اچھی خوراک کو گندی کر کے نکالنے کا بھی محتاج ہے، تو بڑا کیسے ہو جائے گا وہ؟ بیٹا بند کر لے موبائل، مسجد میں ہوں، بند کر دے نا، کیوں بولتا ہے میں مسجد میں ہوں؟ ایڈورٹائز کر رہا ہے تو مسجد میں ہوں، لوف کر دے اس کو۔ جب اللہ تعالیٰ کے گھر میں رہو تو نو کنٹیکٹ ایوری بڈی، اوکے؟ ہاں، کنٹیکٹ از گاڈ، اللہ۔ کیا یار تم لوگ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے سنتے ہو روزانہ درس، پھر بھی تم لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے ہو اللہ کون ہے۔ ان کے گھر کا احترام یہ ہے کہ کسی مخلوق کی قول کو ایکسیپٹ مت کیجیے، ٹھیک ہے؟ کس کا احترام ہے؟ اللہ کا۔ اگر آپ اللہ کے گھر میں مخلوق کے فون کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے اللہ تعالیٰ کو رسپیکٹ نہیں دیا ہے، ان کو بڑا نہیں مانتے۔ اب جا کر کے دیکھیے ہمارے بادشاہ کے محل میں پہلے ہی پولیس والا کہے گا موبائل ادھر جمع کرو اور آف کر دو۔ وہ چھوڑو، محل کی تو بات کرتا ہوں، کورٹ میں چلا جا، اللہ تجھے نہ لے جائے کبھی، تو کورٹ کے گیٹ پر جاتے ہی جی کیا کرتے موبائل کو؟ جی کیوں رکھ لیتے؟ بھائی کورٹ کا ایک احترام ہے، تو یار اللہ کے گھر کا تم لوگ احترام نہیں۔ مسجد میں ہوں، کیا ضرورت ہے اس کو بولنے کی میں مسجد میں ہوں؟ اس کو آف کر کے لایا کر، چل استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ تو سب سے زیادہ جو چیز بولتے ہیں آپ، وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی مطلب میں جب کوئی بچہ زبان کھولنے کے قابل ہو جاتا ہے، یعنی بولنے کے قابل ہو جاتا ہے، تو نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ آیت سکھاتے ہیں، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور کہہ دیجئے کہ تمام خوبیاں اسی اللہ کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اس کا کوئی سلطنت میں شریک ہے اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور اس کی خوب برائیاں بیان کیا کیجئے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ تعالیٰ کی خوب عظمت اور بلندی بیان کیا کیجئے۔ اب سنو، تو سب سے زیادہ جو چیز آپ 24 گھنٹے میں ایک پکا مسلمان بولتا ہے وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر 466 مرتبہ آپ دن میں کہتے ہیں۔ کتنی بار؟ یاد رکھیں، یہ کیسے کہتے سنیے۔ اذان میں جو سب سے پہلی حقیقت بیان کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی ہے، اور اس حقیقت کو ایک اذان میں 6 بار بیان کیا گیا ہے۔ لفظ اللہ اکبر اذان میں کتنی بار کہتے؟ 6 دفعہ۔ تو 6 دفعہ آپ نے سنا، اور ہر دفعہ سن کے آپ نے بھی کہا اللہ اکبر، تو کتنا ہو گیا؟ 12۔ گویا 5 وقت کی اذان میں 30 بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ اگر اقامت کو بھی شامل کر لیں تو تعداد 60 ہو جاتی ہے۔ تو 60 بار آپ نے سنا اور 60 بار زبان سے دہرایا۔
اور اگر 5 وقت کی نماز میں فرضوں، سنتوں اور وتر اور نوافل کے قیام و قعود، یعنی جاتے ہیں تو اللہ اکبر سجدے میں، آتے ہیں تو اللہ اکبر کے مواقع پر کہی جانے والی تکبیرات کو بھی شمار کر لے تو تعداد 296 تک پہنچ جائے گی۔ اور چونکہ ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ ہر نماز کے بعد اللہ اکبر کہا کرو، تسبیح فاطمی پڑھتے ہیں نا، تو اس میں کتنی بار اللہ اکبر کہتے ہیں؟ 34 بار کہتے ہیں۔ تو اگر ہم ان کو بھی گن لیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک نمازی مسلمان اپنے عام معمول میں اہتمام سے اذان کا جواب دے اور اس کے ساتھ ساتھ مذکورہ بالا اعمال کا بھی اہتمام کرے تو دن رات میں تقریباً 466 مرتبہ وہ اللہ اکبر کہتا ہے۔ کبھی آپ نے سننا سمجھا ہوگا اس کو؟ کیوں سب سے زیادہ اللہ اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ تاکہ دل میں سے یہ چیز بہت بڑی ہے جی، اللہ کے سامنے کوئی بڑا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو کہا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کی کبریائی بیان کیجیے، اور ہم لوگ مخلوق کی کبریائی بیان کرتے، بڑائی بیان کرتے، اور اللہ کی بڑائی جی، لیکن ہم رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اور سی اٹھنے بیٹھنے کا اسلام نے ایک طریقہ بتا دیا ہے اور اس کی کوئی حقیقت، انسان اگر اس کو سوچے کہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، تو اس کی دل میں اللہ کی کبریائی داخل ہوگی، اس کے دل میں اللہ کی بڑائی داخل ہوگی۔ اگر وہ صبح و شام تسلیمات بھی کرتا ہے تو یہ تعداد مزید بڑھ جائے گی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اذکار تو اور بھی ہیں، سبحان اللہ ذکر ہے، الحمدللہ ذکر ہے، ماشاءاللہ ذکر ہے، استغفر اللہ ذکر ہے، تو آخر اللہ اکبر میں کیا بات تھی کہ اسے بار بار ورد زبان کرنے کا شریعت نے حکم دیا گیا ہے؟ یہ اس لیے تاکہ اللہ کی کبریائی انسان کے دل میں رہے۔ میں نے دن واقعہ سنایا تھا کہ حضور سو رہے ہیں اور دشمن نے تلوار لے لی، کہا کون بچائے گا؟ تو کیا کہا؟ جی، ہم لوگوں کے حالات آ جائیں، ارے وہ چھوڑو نا یار، وہ میرا ایک منسٹر چاچا ہے نا، میں اس سے مسئلہ کو حل کرا لوں گا۔ اب مسئلہ کیا حل کرانے، وہ چاچا گیا مر، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تو اس لیے ہم لوگوں کی نگاہ اللہ پر نہیں جاتی۔ اذان اور نماز میں تو آپ سن ہی چکے ہیں، حج میں دیکھیں تو سب سے زیادہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، عیدین میں دیکھیں تو سب سے زیادہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ عید میں ہر آدمی اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو لوگ دوسرے کے کپڑے کی تعریف کرے گا۔ آج کل پیسے کا دور ہے تو لوگ نیو گاڑی خریدتے جی، تو گاڑی کی تعریف کرتے ہیں، وہ چھوڑو ٹائر چینج کر دیتے تو لوگوں کو تو بتا دیں میں ٹائر چینج کیا ہے، حالانکہ وہ ٹائر تو پیشاب پیخانہ پہ چلتا، وہ کوئی تعریف کی چیز ہے؟ میں نے خود دیکھا یار، لوگ گاڑی کے ٹائر کی تعریف کرتے ہیں جی، فلاں کمپنی کا بہت اچھا ٹائر ہے، جو چیز پیشاب پیخانہ میں جانے والی اس کی کیا تعریف کرنا۔ میدان جہاد میں بھی نعرہ تکبیر بلند کیا جاتا ہے، کیا بلند کیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، تاکہ نزول ملائکہ ہو، فرشتوں کا نزول ہو جائے۔ بچے کے کان میں اذان و اقامت، دیکھو کیا پیاری بات ہے، بچپن بچہ پیدا ہوا تو کان میں سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اذان دی جاتی ہے۔ اور جانور ذبح کرتے ہوئے کیا کہا جاتا ہے؟ آپ بہت بزرگ ہیں، بہت اللہ والے ہیں، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہو تو جانور حلال ہوگا؟ اللہ کی کبریائی بتائی جاتی ہے جی۔ نماز جنازہ میں کیا کہا جاتا ہے؟ 4 تکبیر ہے، اللہ اکبر 4 تکبیر ہے جی۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کمزور ہے، اس کی سوچ بھی کمزور ہے، اس کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ مادی چیزوں سے متاثر ان کو دیوتا مان لیتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سب کی نفی کر رہے ہیں، سب کوئی کچھ نہیں ہے، بڑا کون ہے؟ ہاں جی، کوئی آسمان کی عظمت سے متاثر ہو کر کے اسی کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتا ہے، کوئی سورج کو بڑا مان کر کے اسی کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتا ہے۔ اسلام نے کہا کہ دیکھو چاند اور سورج کو سجدے نہ کرو، کس کو سجدہ کرو؟ جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کو سجدہ کرو، خالق کو سجدہ کرو، مخلوق کو سجدہ نہیں کرنے کا دوستو۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے دل میں کیا کرے؟ اللہ کی عظمت کو بیٹھائے، اپنے دل میں کیا کرے؟
ہاں کبھی بھی کوئی بڑی چیز دیکھیے، کسی کے محل میں چلے گئے تو ہمارے نبی حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ ارے کیا زبردست فانوس ملا ہے، ارے کیا زبردست ایئرپورٹ بنا ہے. نہیں بھائی، وہاں پر کیا پڑھو گے؟ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کی کبریائی بیان کی. بازار میں جائیے تو کیا پڑھیے؟ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. حدیث کے اندر ہے جتنے لوگ بازار میں ہوں گے اتنی نیکیاں. دوسری روایت میں ہے کہ ایک دفعہ پڑھو گے تو 10 لاکھ نیکیاں. بتاؤ 10 لاکھ نیکیاں ملتی. لیکن کم وہ لوگ ہیں جن کو یہ بات یاد ہو اور پڑھیں، کیونکہ بازار تو لوگوں کو لبھاتی ہے اپنی طرف. لبھانا سمجھتے ہو؟ یہ ٹھیٹھ اردو میں نے بول دیا. لبھانا، ہاں لبھاتی ہے. کوئی چیز جائیے خریدنے کے لیے بہت آپ کے دل کو وہ بھاتی ہے تو اس کی تعریف بعد میں کیجیے، پہلے کہیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. تعریف اس کی نہیں. یہ قالین کی کیا تعریف کروں؟ تو لوگ چپل پہن کے چلیں گے. یہ کموڈ کی کیا تعریف کروں؟ یہ موبائل کی کیا تعریف کروں؟ یہ جوتے کی کیا تعریف؟ برانڈڈ جوتا یار 1000 درہم کا لے. 1000 درہم کا جرا ہے تو ٹوپی پہن لے گا اس کی. ایسا اگر تو سب 1000 درہم کا جوتے خرید اور سر پہ رکھا کر، تیری میڈم پھر اسی جوتے سے تیری خبر بھی ملے گی. تو اپنے دل میں ایمان والا اللہ کی عظمت کے سوا، اس کی کبریائی کے سوا کسی کی کبریائی، ہاں جب یہ بات آپ کے دل میں داخل ہو جائے تو سمجھو کہ اب ایمان کا نور مجھے آپ کو مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے. بس بابا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.